ایپسٹین لیکس یہ کیا ہے؟ یا یہ تو بڑا ہی ایک کوئی عجیب و غریب طرح کا سکینڈل ہے. اچھا اس میں اب تھوڑی سی ریسرچ جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہولناک معاملے کا آغاز کب ہوا تھا. ایپسٹین جو ہے یہ کہتے ہیں جی کہ اس سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین کون تھا. ٹھیک ہے. ایپسٹین نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک اسکول ٹیچر کے طور پر کیا, لیکن جلد ہی وہ وال اسٹریٹ مالیاتی دنیا میں گھس گیا. ٹھیک ہے جی. اس کا سب سے بڑا کلائنٹ لیسلی وزنر تھا, جس نے ایپسٹین کو اپنی دولت سنبھالنے کے لیے غیر معمولی اختیار دیے. کئی بڑے تجربہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایپسٹین کی اصل دولت معلومات تھی. یہ شخص طاقتور لوگوں کو ایسی سرگرمیوں میں ملوث کرتا جن کی ویڈیوز وہ خفیہ طور پر ریکارڈ کر لیتا, اور یہی وہ سرمایہ تھا جس کے زور پر وہ بڑے لوگوں تک پہنچا اور انہیں اپنی مٹھی میں رکھا. ایپسٹین جیفری کا ٹرمپ سے تعلق کب سے تھا؟ یہ جناب 2002 میں ٹرمپ نے نیو یارک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جیفری کو 15 سال سے جانتا ہوں, وہ ایک زبردست انسان ہے. وہ اس کی تعریف کر چکے ہیں ٹرمپ صاحب. اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت دلچسپ ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پسند کرتا ہے جن میں اکثر کم عمر ہوتی. یہ بیان اب ٹرمپ کے لیے ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے, اگرچہ بعد میں ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا ایپسٹین سے جھگڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے اسے اپنے مارے لاگو کلب سے نکال دیا تھا. لیکن جو ریکارڈز ہیں واضح بتاتے ہیں کہ وہ کئی بار ایک دوسرے کی نجی پارٹیوں میں شریک رہے. ایپسٹین کے پاس ایک نجی طیارہ تھا جسے میڈیا نے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا. اس طیارے کے لاگ بکس میں دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے نام درج تھے. اس میں ایپسٹین کے نچی جزیرے وہ جاتے تھے. اس پورے کیس میں ایک عورت کا ذکر بہت ضروری ہے جسے غیسلین میکسویل کہتے ہیں. یہ عورت برطانوی میڈیا ٹائکون رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی, اور اس نے ایپسٹین کے لیے بڑے بڑے لوگوں جیسے شہزادہ اینڈریو اور بل کلنٹن کے دروازے کھولے. اور عدالتی دستاویزات اور متاثرہ خواتین کے بیانات کے مطابق غیسلین کے ذمہ یہ کام تھے, وہ اسکولوں اور غریب علاقوں سے بچیوں کو ڈھونڈتی تھی اور انہیں مساج یا ماڈلنگ کا جھانسا دے کر ایپسٹین کے پاس لاتی تھی. وہ معصوم لڑکیوں کا اعتماد جیتتی اور پھر انہیں ایپسٹین کی جنسی ہوس کے لیے تیار کرتی. متاثرہ لڑکیوں نے بیانات دیے ہیں کہ غیسلین خود ان مظالم کے وقت وہاں موجود ہوتی تھی یا نگرانی کرتی تھی. وہ ایپسٹین کی پرائیویٹ لائف اور اس کے جزیرے پر آنے والے مہمانوں کی تفصیلات اور ویڈیو سنبھالنے میں اس کی مدد کرتی تھی. اس کیس کی اہم ترین گواہ ورجینیا جوفرے نے حلفیہ بیان دیا کہ غیسلین میکسویل نے اسے 17 سال کی عمر میں ایپسٹین کو بیچا اور اسے مجبور کیا کہ وہ برطانیہ کے شہزادہ اینڈریو کے ساتھ تعلقات استوار کرے. پولیس کی تحقیقات کے دوران ایپسٹین کی ایک ڈائری ملی جس میں سینکڑوں طاقتور لوگوں کے فون نمبر اور نجی معلومات درج تھیں. رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس ڈائری کو ترتیب دینے میں غیسلین کا بڑا ہاتھ ہے. جولائی 2020 میں اسے گرفتار کر لیا گیا تھا. 2021 میں سیکس ٹریفکنگ امریکی عدالت نے اسے سیکس ٹریفکنگ اور دیگر سنگین جرائم میں جرم ثابت ہونے پر 20 سال قید کی سزا سنائی. وہ اس وقت فلوریڈا کی ایک فیڈرل جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے. آپ اس کی سزا اور تحقیقات کی تفصیلات BBC یا الجزیرہ کی ان رپورٹس میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ جب یہ تحقیقات جاری تھی تب ایک ڈیل ہوئی. ڈیل یہ تھی کہ 2008 میں جب فلوریڈا میں ایپسٹین پر درجنوں بچیوں کے ریپ کے الزامات تھے تو اس وقت کے وفاقی پروسیکیوٹر الیگزینڈر کوسٹا نے ایپسٹین کے ساتھ ایک انتہائی نرم نان پروسیکیوشن ایگریمنٹ کیا. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ اس ڈیل کے نتیجے میں ایپسٹین عمر قید سے بچ گیا اور اسے صرف 13 ماہ کی معمولی سزا ہوئی, وہ بھی اس شرط پر کہ وہ دن میں کام کے لیے جیل سے باہر جا سکتا ہے. پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے اسے الیگزینڈر اکوسٹا کو امریکہ کا وزیر محنت بنا دیا, اور یہ وہ کڑی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ طاقتور حلقوں نے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کس طرح عہدوں کی بندر بانٹ کی. اچھا 2019 میں جب ایپسٹین دوبارہ گرفتار ہوا تو پرانی ڈیل پر احتجاج ہوا تو اکوسٹا کو استعفیٰ دینا پڑا. اب یہ سمجھیے کہ اس ہولناک معاملے کا آغاز 2005 میں جب فلوریڈا کی پولیس کو ایک 14 سالہ لڑکی کے حوالے سے شکایت موصول ہوئی. تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایپسٹین اپنے گھر پر کم عمر لڑکیوں کو مساج کے بہانے بلاتا اور ان کا جنسی استحصال کرتا.
ٹھیک ہے جی. پلی ڈیل, اس وقت ایپسٹین نے ایک پلی بارگن کی جس کے تحت اسے صرف 13 ماہ کی معمولی سزا ہوئی اور وہ دن میں کام وام بھی کر سکتا تھا. اس معاہدے نے بڑے سوالات کھڑے کیے کہ آخر اسے اتنی رعایت کیوں دی گئی. کئی سالوں کی خاموشی کے بعد 2019 میں نیو یارک ٹائمز نے دیگر اخبار کی رپورٹنگ نے اس کیس کو دوبارہ زندہ کر دیا. جولائی 2019 میں ایپسٹین کو پیرس سے واپسی پر گرفتار کیا گیا. سیکس ٹریفکنگ ایک منظم نیٹ ورک چلانے کا اس پہ الزام تھا. اگست 2019 میں مقدمے کی سماعت کے دوران ایپسٹین جیل میں مردہ پایا. ایپسٹین ہی مر گیا. یعنی کہ ایپسٹین جو تھا وہ ان سب کا ماما مودا تھا. ایک کردار ہوا ماما مودا, بڑا ہسٹوریکل کریکٹر ہوا, ہیرا منڈی سے اس کا تعلق تھا اور اسی طرح کا سیم دھندا وہ کرتا تھا. اور یہ ماما مودا ایک شخص کا نام نہیں ہے, یہ ایک کیفیت ہے, یہ ایک ڈیزیگنیشن ہے کسی بھی پمپ کا, کسی بھی سیکس ٹریفکنگ کرنے والے کا, کردار کا. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ معاشرے کے اندر چلتے پھرتے مامے مودے ہوتے ہیں, ایپسٹین ہوتے ہیں, جو لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں, جھانسا دے رہے ہوتے ہیں غریب بچیوں کو. اور بہت سارے یہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں کے خلاف جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو سیم سٹائل میں بیکورڈ ایریا سے بچیوں کو بیوٹی سیلونز اور مساج جو ہوتے ہیں پارلرز, اور ان پہ کام کرنے کے بہانے ان کو لایا جاتا ہے. گھروں میں کام کرنے کے حوالے سے بہانے ان کو لایا جاتا ہے. اور وہ بیچارے جو پیچھے پیرنٹس ہیں اور وہ لواحقین ہیں, ان کو 10-15 ہزار مہینہ جو جا رہا ہے ان کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی وہاں پہ محفوظ ہے, گھروں میں کام کر رہی ہے. لیکن موسٹلی بچیوں کے ساتھ یہاں پہ یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح جو ہے ان کا مس یوز کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایپسٹین کردار ہے یہ ہر معاشرے میں موجود ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ مردہ پایا جاتا ہے. حکام نے اسے خودکشی قرار دیا, لیکن اس پر بھی کئی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اچھا, جس فائل کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, ہزاروں صفحات پر مشتمل عدالتی دستاویزات کا ایک اہم حصہ ہے. اس میں جو ہے نا بہت بڑے بڑے نام ہیں. مجھے تو جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا جیسے ذکر ہے, بل کلنٹن کا ہے, اور نریندر مودی جو ہیں وہ صاحب چائے والے جو ہیں وہ بھی کہیں ملتے رہے ایپسٹین سے. ہو سکتا ہے وہ چائے بنا کے دیتا مودی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اب مودی پہ شک تو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس نے کوئی جنسی استحصال کیا ہوگا, مے بی, لیکن اس میں نا بڑے بڑے کردار ہیں. تو یہ آج کل ٹاک آف ٹاؤن ہے. ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کی ایپسٹین کی ہسٹری بتانے کی کوشش کی کہ یہ تھا کون, یہ کہاں سے آیا, کس طرح اس نے اتنا پیسہ بنایا, اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو ٹریک کرتا تھا, کس طریقے سے بڑے بڑے ناموں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا تھا, اور کس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے جو بچیاں ہیں ان کا استحصال کرتا. بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں, اور ٹاک آف دا ٹاؤن یہ ٹاپک ضرور ہے, لیکن جتنی بھی مزید جینوئن انفارمیشن ہوگی وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.